حج کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور۔ ترجمہ کنز العرفان، بات یوں ہی ہے اور جو کسی کو ویسی ہی سزا دے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات کریمہ کے اندر ان لوگوں کا اجر و ثواب بیان کیا گیا جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے گئے یا انہیں طبعی موت آئی، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ جو مسلمانوں پر زیادتی کرے گا اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا رہے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی ظالم کو ویسی ہی سزا دے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی اور بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے پھر بھی اس مسلمان پر زیادتی کی جائے تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان مشرکین کے حق میں نازل ہوئی جو محرم الحرام کے مہینے کی آخری تاریخوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں نے مبارک مہینے کی حرمت کے خیال سے ان سے نہ لڑنا چاہا، مگر مشرکین نے پھر بھی مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمان ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور اس آیت مبارکہ سے مزید ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص جتنا ظلم کرے اس کو اتنی ہی سزا دینا یہ عدل و انصاف ہے، لیکن ممکنہ صورت میں بدلہ لینے کے بجائے ظالم کو معاف کر دینا یہ افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ معاف کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے جس کو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ اور فتح مکہ کی تاریخ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو حدیث پاک ہیں یہ ویسے ہی نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے کفار کو معاف کیا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا ان کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے ظالموں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کے راہوں میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانتوں کو شہید کیا، جنہوں نے نبی پاک کو لہو لہان کیا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسایا کرتے تھے، ان تمام کے تمام لوگوں کو فتح مکہ کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا ہے اور معاف کرنے کی ایک مثال قائم کی ہے۔ تو فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم کے مطابق سزا دینا یہ عدل و انصاف ہے، لیکن اگر کوئی چاہے تو اپنا حق کسی کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم فرقان مجید کی آیت کریمہ کے اندر اگر آپ غور و فکر کریں تو اگر اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کے مطابق اگر دنیا کا نظام ہو جائے تو پوری دنیا کے اندر سے ظلم و ستم ختم ہو سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ظالموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور بے قصور لوگوں کو سزا دے دی جاتی ہے، یعنی عدل و انصاف جو ہے ہمارے ہاں بالکل ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رشوت کا لین دین ہے، جس بندے کے پاس پیسہ زیادہ ہے اگرچہ وہ ظالم ہے لیکن ہمارے ہاں اسی ہی کے حق میں فیصلے دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ظالم مظلوم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے حق کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں لیکن ان کو ان کا حق نہیں ملتا۔ تو فرمایا کہ جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔ اگر ہمارے وطن عزیز کے قوانین بھی اسی کے مطابق ہو جائیں تو ہمارے پاکستان کے اندر سے بھی ظلم و ستم جو ہے ختم ہو سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی یہ اعلان کرے گا قیامت والے دن، جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ فرمایا پھر دوسری بار فرشتہ اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا وہ کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تو منادی کہے گا ان لوگوں کا جو خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بار فرشتہ پھر اعلان کرے گا اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو فرمایا ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کون سے لوگ؟ کہ وہ لوگ جن پر دنیا میں ظلم و ستم کیے جاتے تھے
انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام بھی لوگوں کی خطاؤں سے درگزر فرماتے ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کسی معاملے میں بھی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا، اور آپ علیہ السلام اپنی ذات پر ظلم و ستم کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا، حدود اللہ کو توڑا جاتا، تو نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حدود توڑنے پر لوگوں سے انتقام لیا کرتے تھے، لیکن اپنی ذات کی بات جب آتی تو فرمایا نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی قرآن پاک کی آیات بینات اور ان احادیث طیبہ و طاہرہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔